الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، سورہ نحل کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اور جمعے کے خطبے میں علماء کرام ائمہ عظام ہمیشہ یہ آیت سناتے ہیں. خطبے میں عمر بن عبدالعزیز کے دور سے یہ آیت شامل ہوئی ہے، جب مسلمانوں کی خلافت اور حکومت اور امامت افریقہ تک پہنچ گئی تھی اور یورپ کے سرحدوں تک پہنچ گئی تھی. تو اس اہمیت کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا تھا کہ ہر جمعے کے خطبے میں مسلمانوں کے اجتماع میں یہ آیت سنایا جائے. ایک مسلمان عمومی طور پر 15 20 سال 40 اور 50 سال اور 60 اور 70 سال یہ خطبہ سنتا تو ہے، لیکن بہت کم اس پر غور اور فکر کرتا ہے کہ آخر جمعے کے خطبے میں ہمیشہ اس آیات کی تلاوت کیوں کی جاتی ہے. اس پر کبھی بھی لوگ غور نہیں کرتے. آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شراب پر پابندی لگائی تو اس کی اور بہت سارے وجوہات تھی، لیکن ابتدا میں یہ حکم دیا تھا کہ اب نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ نماز میں آپ پڑھتی کیا ہیں. اس لیے کہ نماز تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ملاقات ہے، بلکہ اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خوبصورت میٹنگ ہے. ایک طرف اللہ کی کبریائی، دوسرے طرف بندہ کی طرف سے دعائیں، مطالبات. تو اگر انسان نشے میں ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا فرماتا ہے اور میں اللہ سے کیا مانگتا ہوں. اس لیے بحالت نشہ نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. لیکن اب تو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، نشہ میں نہیں ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، میں کیا مانگتا ہوں. سورہ فاتحہ کیا ہے، پھر جو آیت تلاوت ہوتی ہے اس میں اللہ کی کیا احکامات ہے. اسی طرح یہ ایک آیت ہے جو صدیوں سے مسلمان تو سنتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. تو سورہ نحل آیت نمبر 90 کے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عدل کا. ان اللہ یأمر بالعدل، اور احسان کا،
اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا، صلہ رحمی کا، اور اس طرح منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فحش اور منکرات سے اور ظلم سے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اللہ کی نصیحت کوئی پڑوسی کا نصیحت نہیں ہے، حکم ہے، آرڈر آف دی ڈے ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اس لیے کہ یہ کائنات، یہ انسانی سماج اور معاشرہ، اس میں توازن یہ عدل کی وجہ سے ہے۔ عدل کے بغیر معاشرہ اور سوسائٹی اور نظام نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عدل کرو۔ ایک عدل کرنا بھی ہے اور ایک عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ جس طرح نماز ادا کرنا بھی ہے، مسلمان پر فرض ہے، لیکن نظام صلاۃ بھی قائم کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے، لیکن نظام زکوٰۃ قائم کرنا بھی ہے۔ تو عدل اپنی انفرادی زندگی میں بھی ضروری ہے، لیکن عدل اجتماعی زندگی میں بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک اجتماعی نظام قائم کرنا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، عدل قائم کرنے کا حکم اللہ دیتا ہے۔ تو اگر کچھ انسان کی اخلاق ہے، جس کو اخلاق حمیدہ یا فضائل حمیدہ ہم کہتے ہیں، اس میں عدل ہے، احسان ہے اور صلہ رحمی ہے۔ اور اس طرح خصائل رذیلہ ہے، خراب خصوصیات، اس میں فحش، منکرات ہے اور ظلم ہے۔ اس آیات میں ان دونوں کا تذکرہ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے سردار سے ان کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ حضور نے ان کو اسلام کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ مطلب کیا ہے آپ کا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت کی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو سردار قبیلہ نے کہا کہ بہت جامع بات آپ نے کی ہے، لیکن ہمیں موقع دے کہ ہم اس پر مشاورت کر لیں، اپنی قوم کے ساتھ مشورہ کر لیں۔ تو میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور بہنوں، عدل جس کا حکم اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کی صفت بھی ہے، یعنی اللہ خود بھی عادل ہے اور چاہتا ہے کہ آپ بھی عدل کریں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ یہ سارا نظام اللہ کا عدل پر قائم ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھ پر مہربان تھے تو مجھے ایک غلام دیا، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ عدل کرو، بے انصافی نہ کرو، کسی ایک بچے سے خوش ہو کر اس کو زیادہ دینا اور باقی لوگوں کو محروم کرنا، یہ عدل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو نظام قائم ہے یہ عدل کی بنیاد پر ہے۔ انسانی سوسائٹی اگر ترقی کر سکتی ہے تو عدل کی بنیاد پر۔
ایک قول مشہور ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی طرف منسوب ہے کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، کہ ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس لیے اسلام نے ہمیں ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ من مشى مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، ایک آدمی جب ظالم کا ساتھ دیتا ہے، ظلم میں شرکت کرتا ہے، ظالم کو سپورٹ کرتا ہے، ظالم کو ووٹ دیتا ہے، ظالم کو حکمران بناتا ہے، من مشى مع ظالم لیقویہ، تاکہ یہ ظالم اور مضبوط ہو جائے اور جانتا ہے کہ یہ آدمی ظالم ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا اس آدمی کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ظلم اندھیرا ہے اور حق اور انصاف روشنی ہے، تو یہ دونوں ایک دل میں تو جمع نہیں ہو سکتے، یا اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی، یا جھوٹ ہوگا یا سچ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی بھی عدل اور توازن سے عبارت تھی۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب خانہ کعبہ میں حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ پیش آیا اور عرب قبائل نے تلواریں نکال کر آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہا اور خون بہانے کا ارادہ کیا، تو آخر میں یہی طے ہوا کہ چلو کسی اور سے ثالثی کرواتے ہیں تاکہ وہ یہ مسئلہ حل کرے۔ تو دور سے لوگوں نے دیکھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سب نے پکارا کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہی عدل کرے گا۔ تو حکمران کو، قاضی کو عدل کرنا چاہیے، چہروں کو دیکھ کر، سٹیٹس کو دیکھ کر فیصلہ دینا یہ ظلم ہے، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں ہے۔ پرانی قومیں اسی بنیاد پر تباہ ہو گئی، وہ ہم سے زیادہ مضبوط تھے، پہاڑوں کی سینوں کو چیرتے تھے، اپنے لیے گھر بناتے تھے، عمر کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے طاقتور تھے، لیکن اللہ نے اس کو اس لیے تباہ کیا کہ وہ عدل اور انصاف نہیں کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں فاطمہ مخزومی نے چوری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جاری کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضور کا لاڈلا کون ہے؟ بڑے بڑے سردار موجود تھے، معتبر لوگ موجود تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن لوگوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ادھر بھیجا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سفارش کی۔ یہ غلام ابن غلام تھے۔ اندازہ کر لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے کوئی سردار نہیں بھیجا، اسامہ کو بھیجا، بالکل ایک چھوٹے عمر کے معصوم تھے اس زمانے میں۔ نبی مہربان نے فرمایا کہ پرانی امتوں کی تباہی اسی وجہ سے ہوئی ہے، اگر میری اپنے بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں بھی اس پر حد جاری کرتا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ ایک مصری آدمی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ اگر مجھے پناہ ملے تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔
اس نے فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے تحفظ ہے، سیکیورٹی ہے۔ تو عرض کی کہ میرا مقابلہ تھا گھڑ سواری کا عمر بن العاص کے بیٹے کے ساتھ، تو میرا گھوڑا جیت گیا۔ اس پر انہوں نے کوڑا اٹھا کر مجھے مارنا شروع کیا کہ ہم تو معززین میں سے ہیں، آپ کا گھوڑا کیوں آگے نکل گیا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا کہ مصر کا گورنر اس کا بیٹا ایام حج میں مجھ سے ملے۔ جب وہ دونوں آ گئے اور اس مصری کو بھی اپنے پاس رکھا کہ ایام حج تک میرے پاس رہے، اس کو بلایا اور کوڑا ان کے ہاتھ میں تمایا، اور وہ عمر بن العاص گورنر کے بیٹے کو مارتے رہے، اور اس نے بالآخر کہا کہ اب میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چند کوڑے ان کے باپ کو بھی لگوا دے، اس لیے کہ کہتے تھے کہ میں معزز کا بیٹا ہوں، تو بیٹے کے ساتھ معزز کو بھی چند کوڑے لگائیں، کہ ان کی منصب اور سٹیٹس کی وجہ سے ان کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ جرمن نے برطانیہ پر حملہ کیا، چرچل برطانیہ کو لیڈ کر رہے تھے، وزیر اعظم تھے۔ تو چرچل نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ کیا برطانیہ میں انصاف ہے عدالتوں میں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں انصاف ہے۔ انہوں نے کہا پھر کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا، کوئی ہمیں فتح نہیں کر سکتا اگر ہماری عدالت آزاد ہے اور اس میں انصاف ہے۔ گزشتہ دنوں 450 ججز جمع تھے اسلام آباد میں، تو جسٹس فائز عیسیٰ نے پوچھا تمام سے کہ وہ آدمی ہاتھ کھڑا کر لے ججز میں سے جن کو یقین ہے کہ ہماری عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے۔ 450 میں سے کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سب کا اس پر اتفاق تھا کہ ہمارے عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، ظلم ہے۔ اکبر نامی شخص نے 45 سال کیس چلا کر کامیابی حاصل کی اور گر کا فیصلہ ہوا ان کے حق میں، گھر کے بارے میں، لیکن جب عدالت نے حکم دیا کہ ان کو حاضر کیا جائے تو اکبر خان مر گیا تھا۔ ہمارے ملک میں ہماری عدالتوں میں 4 دیواریاں ہیں، جج بھی ہیں۔ ہمارا ایک جج اب ریٹائر ہو گیا، 11,75,000 روپیہ تنخواہ لیتا تھا، لیکن وہ عدل نہیں کر سکے، انصاف نہیں کر سکے، اس لیے کہ انصاف اور عدل اللہ کے گھر میں ہے، اور اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ آپ انصاف کرو گے تو میری طرف سے برکتی اور رحمتیں آئے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور میں نے گودام دیکھا، تو وہاں ایک بوری تھی، اس میں گندم پڑے تھے، تو ایک گندم کا دانہ کھجور کے دانے کے برابر تھا، لیکن اس پر یہ لکھا تھا کہ یہ اس زمانے کے گندم ہیں جب عدل اور انصاف قائم تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ جو آج ہم کمزور ہے اس لیے نہیں کہ ہمارے ساتھ افواج کی کمی ہے، اسلحے کی کمی ہے۔ 74 لاکھ فوج ہے عالمی اسلام کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں ہمارا کوئی وزن نہیں ہے، ہمارے فیصلے کوئی اور کرتا ہے۔ تو عدل کہاں ہے؟ عدل قرآن میں ہے۔ قرآن کا ایک نام فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں
فیصلہ کرنے والا، حق اور باطل کو جدا جدا کرنے والا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ آج ہماری عدالتوں میں تعزیرات ہند کے مطابق، انگریز کے نظام کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے ظلم ہے، اس لیے جبر ہے۔ اللہ نے احسان کا حکم دیا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، حق سے زیادہ دینا، انصاف کے ساتھ تولنا۔ تو یہ جو عدل اور انصاف اور احسان ہے، انفرادی طور پر بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی گفتگو میں بھی عدل کرنا، کسی سے خوش ہوں تو اس کی اس طرح تعریف کرنا کہ آپ زمانے کا ولی اللہ بنا لے، اور کسی سے ناخوش ہوں تو نماز بھی مسجد میں پڑھے تو آپ گواہی دے کہ میں نے ان کو مندر میں دیکھا تھا۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ جس طرح آج کل ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کس طرح بہتان ترازیاں، غیبت، جھوٹے الزامات، ٹھیک ہے ایک کافر کرے تو کرے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر لفظ قیامت میں تمہارے بارے میں یا حق کی گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ آپ کا ہر تحریر، آپ کی ہر تقریر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور صلہ رحمی کا، رشتہ داروں کا خیال ادا کرنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، دادا دادی، نانا نانی، بانجا بانجی، بھتیجا بھتیجی، چچا خالہ، پاپو پپو، یہ تمام رشتے جو ہے یہ اللہ نے بنائے ہیں، ان کا خیال رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور اللہ حکم دیتا ہے برائی سے دور رہنے کا، ظلم نہ کرنے کا، اللہ نصیحت کرتا ہے۔ میرے بہت پیارے بھائیوں، اس لیے جب بھی اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو یہ کائنہ ہے، اس میں اپنے چہرے کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میری اپنی زندگی میں توازن ہے یا نہیں ہے، میرا اپنی انفرادی زندگی میں عدل ہے یا نہیں ہے۔ آج پاکستان میں ہم نے اپیل کی ہے علماء کرام، مشائخ اعظام سے، یوم انسدادی سود کے حوالے سے۔ سود کیا ہے؟ یہودیوں کا ایجاد کردہ ایک ظالمانہ نظام ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا۔ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو یہ کام کرتا ہے وہ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ کوئی زنا کرے، کوئی شراب پیے، چوری کرے، گناہگار ہے، اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ نہیں کرتا ہے۔ سود ایک ایسا ظلم ہے کہ جو کرتا ہے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ پاکستان بن گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک کو آرڈر دیا تھا کہ سودی نظام کے مقابلے میں اسلامی معیشت کو اپنایا جائے، لیکن 75 سال گزر گئی، اس پر عمل نہیں ہوا۔ 1973 کے آئین میں کل اعلان ہے کہ سودی نظام، ربا کا نظام پاکستان میں نہیں چلے گا، لیکن آج تک چل رہا ہے۔ 1980 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی تو بھی یہی فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان میں ربا سود کا نظام نہیں ہو۔ 31 علماء کرام نے 1951 اور 52 میں جو تجاویز حکومت کو دی تھی اسلامی نظام کے لیے، اس میں بھی ربا اور سود کی ممانعت کے لیے کہا گیا۔ 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے پھر حکم دیا، جسٹس تنزیل الرحمان نے، لیکن اس وقت بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی تو انہوں نے اپیل کی۔
اب گزشتہ رمضان المبارک میں ایک بار پھر وفاقی شرعی عدالت نے حکم دیا کہ پاکستان کی حکومت ربا کا نظام ختم کر لے اور 31 دسمبر 2022 تک قومی اسمبلی میں متبادل قانون سازی کر لے اور 5 سالوں میں تمام بین الاقوامی معاہدات کو ختم کر لے جو سود پر مبنی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے بعد پھر یہ حکومت گئی اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کی، اسٹیٹ بینک کے ذریعے اور باقی بینکوں کے ذریعے لوگوں نے احتجاج کیا۔ جماعت اسلامی نے بھی بڑے بڑے جلسے، سیمینار، جلوس نکالے اور پھر اسحاق ڈار وزیر خزانہ نے اپیل واپس لینے کا اعلان کیا۔ لیکن ہمارے معلومات کے مطابق 27 میں سے 14 اپیلیں اب بھی سپریم کورٹ میں موجود ہے کہ اس فیصلے کو ختم کیا جائے اور ہمیں 20 سال مزید سودی کاروبار اور سودی نظام چلانے کی اجازت دی جائے۔ اس لیے ہم نے آج اپیل کی کہ تمام مساجد میں علماء کرام قوم کو آگاہ کر لے کہ اب تک وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر حکومت نے فیصلہ نہیں کیا۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ تمام اپیلوں کو واپس لیا جائے، اس لیے کہ کسی ایک اپیل کے موجودگی میں بھی سپریم کورٹ اسٹے آرڈر دے سکتی ہے اور پھر ہم 19 اور 20 سال کیس چلائیں گے سپریم کورٹ میں، جس طرح 19 سال ہم نے وفاقی شرعی عدالت میں یہ کیس چلائی ہے۔ ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ حکومت اب ہمیں ایک روڈ میپ دے دے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کی حکومت ان تمام سودی قرضوں کا سود ساقط کرے، وہ زرعی قرضے ہو، وہ صنعتی قرضے ہو، وہ انفرادی قرضے ہو، جتنے قرضے ہیں ہمارے بینکوں کا، عوام نے پیسے لیے ہیں سود کی بنیاد پر، اب یہی چاہتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا ہے تو اصل زر تو لے لے لیکن سود ختم ہو۔ جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے اپنے چچا کا جو سود ہے وہ یہی کاروبار کرتے تھے، آج کے بعد وہ سود ساقط کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو آج میں ایک بار پھر حکومت سے یہی کہوں گا کہ جب تک آپ ان تمام اپیلوں کو واپس نہ لیں اور تمام اداروں کو پابند کر لے، تمام وزارتوں کو پابند کر لے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جتنا پیسہ ہے وہ پیسہ نکال کر اسلامی بینکاری میں رکھ لے۔ اگر آپ نے اسی سودی بینکوں میں پاکستانی عوام کا پیسہ رکھا ہے، ظاہر ہے یہ کسی وزیر خزانہ کا پیسہ تو نہیں ہے، یہ تو عوام کا ہے، اور عوام کا ایمان اور یقین یہی ہے کہ ہم سود نہیں چاہتے ہیں، سب کا یہی مطالبہ ہے، تو پھر یہ تمام ڈپارٹمنٹس اپنا پیسہ نکال کر غیر سودی بینکاری کرنے والے بینکوں میں رکھ لے۔ اس وقت 62 کروڑ کا قرضہ ہے، 62 کروڑ کا، سودی نظام کی وجہ سے۔ ہر دن سودی نظام کی وجہ سے تباہی کا دن ہے۔ 23 ارب سے زیادہ، یعنی 23 ارب روزانہ حکومت سود لیتی ہے، قرضے لیتی ہے، ایسے قرضے جس پر سود حکومت دیتی ہے۔ 23 ارب آپ روزانہ قرضے لیتے ہیں، آپ کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ جو وی آئی پی کلچر ہے، یہ جو آپ کے حکمرانوں کے گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے، یہ آپ کا خون پسینہ جلتا ہے۔ ہر بچہ پاکستانی 2,28,000 کا مقروض ہے، اس لیے سود نظام اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ 1931 میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ این بنوک این فکر چالاک یہود، یہ جو بینکوں کا نظام ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے،
یہ ان کی فکر اور سوچ ہے۔ نور حق السینہ عدم ربود، ان بینکوں کے نظام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ مسلمان کے سینے سے نور ختم ہو جائے، اس لیے کہ سود خود غرضی کا نظام ہے، بخل کا نظام ہے، کنجوسی کا نظام ہے، استحصال کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے۔ اقبال نے فرمایا تا تہ و بالا نگردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ جب تک آپ اس نظام کو تباہ اور برباد نہ کرے تو دین کی بات کرنا اور تہذیب کی بات کرنا اور دانش کی بات کرنا یہ سودائے خام ہے، یہ پانی پر لکیریں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے ایک طویل جدوجہد کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جدوجہد کو نتیجہ خیز بنا لیں۔ تو آج کے دن میں حکومت سے پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ربا امنسٹی اسکیم اعلان کرے جس کے تحت تمام سودی نظام کا خاتمہ ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ روڈ میپ دے دے حکومت، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام اپیلوں کو واپس لے لے جو اس وقت موجود ہے۔ چھوٹے بڑے بینکوں نے اپیلی کی ہے، ان اپیلوں کو واپس نہیں لیا گیا، ہم سمجھیں گے کہ حکومت مخلص نہیں ہے، دھوکہ دیتی ہے، فراڈ کرتی ہے، اور ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اور یہ واپس نہیں لیا گیا تو چترال سے لے کر کراچی تک ہم سودی نظام کے خلاف ہر سطح پر چوک اور چوراہوں میں بھی، ایوانوں میں بھی اپنے احتجاج اور اپنی جہاد کو جاری رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ قطر میں فٹ بال بین الاقوامی میلہ لگا ہے، بین الاقوامی میچز ہو رہے ہیں، اور میں اس لیے آج اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کھیلوں سے ہمارا بھی ایک تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا تو ہم نوجوانوں کے لیے بھی اور اپنی بچوں کے لیے شریعت کے حدود کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کا اہتمام کریں گے۔ ہم کھیلوں کے مخالف نہیں ہیں، لیکن قطر کا ذکر خصوصی طور پر اس لیے کرتا ہوں کہ قطر نے اس میلے کو تبلیغ کے لیے استعمال کیا، اور اب تک وہاں 500 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، جس میں بڑے بڑے فلمی سٹار اور کھلاڑی بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر، اپنے اس فنکشن کا آغاز بھی ایک غانم نامی قاری ہے جو مفلوج ہے، 2 بھائی ہیں، دونوں ماں کے پیٹ میں جب تھے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ان میں سے ایک کو ہم، ان کی زندگی اگر ختم ہو جائے تو دوسرے کو زندگی ملے گی۔ والدین نے انکار کیا اور دونوں بچے پیدا ہو گئے۔ تو یہ جو کمر کا نیچا حصہ ہے، یہ دڑ، یہ اس کا مفلوج ہے، یعنی ہاتھ لگا کر وہ چلتے ہیں، ہاتھ سے پیروں کا کام لیتے ہیں، لیکن والدین نے ان کو حافظ بنایا اور وہ قاری بن گئے، وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہے۔ اور آدمی جب سوچتا ہے نا کہ وہ تو معذور ہے، تو اگلی سوچ یہ ہے کہ وہ ضرور کوئی خیرات صدقات پر نہیں، وہ بزنس مین بھی ہے، آئس فیکٹری بھی چلا رہے ہیں۔ تو قطر کی حکمران نے اس عظیم شان فٹ بال میچز کا آغاز ان کی تلاوت سے کیا، اور دنیا بھر کے اسکالر کو وہاں بلایا۔ 223 ارب ڈالر انہوں نے اس پورے پروگرام پر خرچ کیا۔ اس سے پہلے روس نے کیا تھا، 11 ارب ڈالر انہوں نے خرچ کیا تھا۔ برازیل میں ہوا، 15 ارب ڈالر انہوں نے خرچ کیا۔ لیکن قطر نے کمال کیا، 8 بڑے
اسٹیڈیم بنائے، دنیا بھر کے اچھے سے اچھے قاریوں کو بلا کر مساجد میں رکھا، اذان ہوتی ہے تو دنیا کے ہر زبان میں ان کا ترجمہ نشر کیا جاتا ہے۔ جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں آپ کو بڑے بورڈ ملیں گے جس پر قرآن کی آیات اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے۔ شراب پر بڑی بات یہ ہے کہ شراب پر پابندی لگائی، بڑے کمپنیوں نے وہاں اخراجات اٹھانے میں حصہ لینے کا اعلان کیا، اس شرط کے ساتھ کہ یہاں ہماری کمپنی کی شراب بھی چلے۔ لیکن قطر کے حکمران نے کہا کہ ہم 28 دنوں کے لیے اپنی دین کو نہیں بدل سکتے، شراب پر پابندی لگا لی، مساجد کو آباد رکھا، میچز کے دوران باقاعدہ نماز کے لیے وقفہ ہوتا ہے، اذان کے لیے وقفہ ہوتا ہے، اور انہوں نے اس میچ کو عالمی اسلام کے لیے ایک عزت اور وقار کا ایک لمحہ بنایا، دین کی تبلیغ کا ایک ذریعہ بنایا۔ میں اپنے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی ایسے راستے کھلے ہیں، آپ بھی چاہے تو اس ہر ایونٹ کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال پازیٹیو انداز میں اس ایونٹ کو استعمال کرنے پر میں 22 کروڑ پاکستان کی عوام کی طرف سے قطر کے حکمران کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے بہت اچھی روایت قائم کی، عالمی اسلام کی قیادت کی، اور قیادت کے لیے وہ کوئی بہت بڑا ملک ہونا ضروری نہیں ہے، چھوٹا سے بھی ملک ہو اگر وہ اچھائی کرتا ہے وہ قائد بن جاتا ہے۔ تو میں افغانستان کے اس کامیابی کے بعد قطر کے اس فٹ بال میچز کی اس کامیابی کو بھی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں۔ انہوں نے یورپ کے کلچر کو مسترد کیا، انہوں نے ان کے کمپنیوں کے ایڈوائس کو مسترد کر لیا، انہوں نے دنیا کو ایک نیا کلچر دینے کا ایک آغاز کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی ہمت دے اور بھی عزت دے، اور اس میں ہم کوئی بخل سے کام نہیں لیتے ہیں، جو کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو اچھا کہنا یہ ہمارا فرض ہے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام بھائیوں کو اسی پر گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے تمام برائیوں کی ماں بھی ہے اور حکومت تمام نیکیوں کی ماں بھی ہے۔ اگر پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو بغیر ایٹم بم اور ٹینک اور F-16 کے ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ قرآن ہے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔